والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رزق کے حصول کے لیے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 4 دروازے رکھے ہیں۔ اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر خیر و برکت حاصل ہو، تنگ دستی اس سے دور ہو، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے 4 دروازے رزق کے حصول کے لیے رکھے ہیں۔ 3 دروازے تو ایسے ہیں جو خاص مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تمام انسان شامل ہیں، یعنی کہ مسلمان غیر مسلمان وہ سب کے لیے ہے۔ پہلا دروازہ کیا ہے؟ وہ نماز کا اہتمام کرنا۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہیے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم سب کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب نماز کا اہتمام کیا ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ نماز کا اہتمام نہیں کہ وقت کے اندر پڑھنی ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، چاہے گھر میں پڑھ لے، چاہے اپنے دفتر یا جو بھی کارخانہ ہے اس کے اندر پڑھ لے، جی وقت بہت ہے پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کام نمٹا لیں، یہ اہتمام نہیں۔ اہتمام کیا ہے؟ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان ہو گئی، اس کے بعد نماز کی تیاری میں لگ جائے اور مسجد میں آئے، باجماعت نماز کو ادا کرے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ وہ استغفار ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بندہ جتنا استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ کثرت سے استغفار، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کیجئے، بے شک رب تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال کے اندر اور تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے استغفار جتنا ہو سکے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی ضرور کیجیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہمارے رزق میں کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ غیب سے سامان مہیا ہوگا۔ آج ہم جو اعمال کرنے کے ہیں وہ تو کرتے نہیں، اور اللہ والوں سے دعائیں کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں، جی دعا کیجئے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جو ہمیں اعمال کرنے ہیں ان کو تو کرتے نہیں، اور خالی پیلی جو ہے صرف دعاؤں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے
کہ روزمرہ زندگی کے اندر مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، جتنی بار بھی گناہ ہو جائیں فوراً جو ہے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تیسرا دروازہ تقوی ہے۔ جس شخص کے اندر جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اللہ رب العزت اس شخص کے اتنا ہی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رستے کھول دیں گے۔ وہ مٹی کو جب ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے رب تعالیٰ کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں، اس کی سوچ بھی نہیں، ظاہری اسباب کچھ نہیں، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے کشادہ رزق مل رہا ہے۔ یہ تین دروازے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اور چوتھا دروازہ وہ ذریعہ معاش ہے۔ وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی اختیار کرے گا اس کو جو ہے رزق ملے گا۔ لیکن پہلے تین دروازے وہ خاص مسلمان کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان تین دروازوں سے بھی اپنا رزق بڑھوا سکتے ہیں، ان کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کون سے چار دروازے ہو گئے؟ سب سے پہلے نماز کا اہتمام، نمبر 2 کثرت سے استغفار، نمبر 3 اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، اور نمبر 4 ذریعہ معاش۔ ان چار دروازوں کو جب ہم کھٹکھٹائیں گے اور اللہ سے جب مانگیں گے تو ضرور ہمارے رزق میں جو ہے برکت ہوگی۔ ہم جو ہے روتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے بتلا دیے کہ یہ رستے اختیار کرو تمہاری رزق میں برکت ہوگی، اور ہم جو ہے ان دروازوں کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی جو ہے ان دروازوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔